بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ نعرے ہیں جو تخلیق پاکستان کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء و مشائخ وہاں کے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً یہ بتاتے رہے کہ مسلمان اور ہندو اور دیگر مذاہب دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انگریزوں نے بر صغیر پر تسلط قائم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہندو اکثریت میں ہیں، لہٰذا جمہوریت کو پروان چڑھایا جائے اور اکثریت یعنی ہندوؤں کی حکومت لا کر مسلمانوں کو ان کے ماتحت کیا جائے۔ لیکن سنی علماء و مشائخ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں وہ عظیم الشان کام کیا، وہ خطۂ زمین حاصل کیا جس میں ان کی یہ چاہت تھی کہ وہ وہاں پر اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو حقیقی طور پر نافذ کر سکیں، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے اسلام کے حقیقی نفاذ کے لیے خطۂ زمین حاصل کر لیا۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ایسے ہی آزادی نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہزاروں مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، عورتوں نے ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے، تب جا کے یہ پاکستان حاصل ہوا ہے۔ سامعین ذی وقار، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا پاکستان بنانے کا مقصد حاصل ہوا؟ یقیناً ہر شخص یہ جانتا ہے جو پاکستان بننے کا مقصد تھا، یعنی ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، بدقسمتی سے اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے ہر مسلمان بالخصوص اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفاذ دین و شریعت میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اسے شرمندہ تعبیر کیا جا سکے اور جلد ہی ایٹمی طاقت رکھنے والا واحد اسلامی ملک پاکستان امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے۔ سامعین ذی وقار، امت مسلمہ اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والی نمائندہ تنظیم OIC اس وقت ایک مردار گھوڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ فلسطین، جہاں پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جانیں لی جا چکی ہیں، وہ وہاں پر وہ کام کرتا جو اسلام کے رہنما کیا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور ملک خدا داد پاکستان جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بنا تھا، بدقسمتی سے نظام مصطفیٰ نافذ ہونے کے بجائے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقلیتی مارچ کے نام پر اسلام کا تحفظ کرنے والے آرٹیکل 295C کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملکی عدالتی نظام چلانے والے تحفظ ناموس رسالت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان بننے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔